کوئی بھی ویسٹ لیں، وہ ویسٹ اصل میں ہمارے نزدیک اور آپ کے نزدیک یا عوام کے نزدیک وہ ویسٹ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں پوٹاشیم بہت زیادہ مقدار میں پیدا کیا ہے۔ اور کنوں کے ساتھ سرسوں کے تیل کو ملا کے گھر میں استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ کیلے کی ویسٹ ہے، کیلے کا چھلکا جو ہے ویسٹ ہے، اس کو گرینڈ کر کے جن عورتوں کے جن بچیوں کے منہ کے اوپر کل نکلتے ہیں یا کل چھائیے ہیں یا یہ آنکھوں کے نزدیک ان کے وہ کالے کالے سے دبے پڑ جاتے ہیں، تو وہ اس کو استعمال اس طریقے سے کر سکتی ہیں کہ اس کو گرینڈ کر کے تو اس کو استعمال کریں۔ سیب کا چھلکا ضائع نہیں کرتے، سیب کے درمیان جو بیج کے گدا سا ہوتا ہے اس سے سرکہ بناتے ہیں، اوپر والا جو ہے اس سے وہ کہوہ بناتے ہیں، اور میرا خیال کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا انسان ہوں جس نے اس کے چھلکے کا کہوہ بنایا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی میری آپ سے جیسے بات ہو رہی تھی تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا مقصد ہے کہ جتنی بھی ویسٹ چیزیں ہیں آپ نے انہیں یوٹیلائز کر کے مفید پروڈکٹس میں تبدیل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ آپ کو آئیڈیا کیسے ہے؟ ہمارے نزدیک جو ویسٹ ہے نا، وہ قدرت نے اس کو ویسٹ نہیں بنایا، قدرت نے اس کا کوئی نہ کوئی فنکشن بنایا۔ دیکھیں کہ یہ سیب ہے تو سیب دیکھیں کہ سیب کے اوپر چھلکا ہم ضائع کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں سیف کیا ہے سیب کو۔ ٹھیک ہے، جتنی دیر تک سیب کا چھلکا نہ اتاریں تو سیب خراب نہیں ہوتا۔ اچھا، تو یہ اسی طریقے سے پیاز ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے کوشش کی، آج تو ماشاءاللہ اتنا ہے کہ سیب کا چھلکا ضائع نہیں کرتے، سیب کے درمیان جو بیج کے گدا سا ہوتا ہے اس سے سرکہ بناتے ہیں، اوپر والا جو ہے اس سے وہ کہوہ بناتے ہیں، اور میرا خیال کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا انسان ہوں جس نے اس کے چھلکے کا کہوہ بنایا ہے۔ اچھا، لیکن بہت سی ہے اس وقت تو بہت سی دنیا میں جو ہے نا ایپل ٹی، ایپل کہوہ بہت سا چل رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں نے کنوں کے چھلکے سے آج تک کسی نے تیل نہیں تیار کیا، میں نے اس کے ساتھ ایک تیل تیار کیا جو گھر میں کھانے کے لیے بہت اچھا، درداں واسطے بہت اچھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں شارٹ میں بتا دیں کہ گھر میں ہم ایسی کون سی چیز استعمال کرتے ہیں جو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں لیکن انہیں قابل استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں بھائی میرے یہ بات ہے کہ کچن کی جو بھی ویسٹ ہے نا، حالانکہ چائے کی پتی تک لے کے پیاز کے چھلکے سے لے کر پیاز کا ادنا سے ادنی جو ویسٹ ہے نا، جو ہر گھر میں ضائع ہوتی ہے، وہ ہے سمیل اس کی۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی میں نے اس کے اوپر بھی ریسرچ کی ہے، اس کو بھی کس طریقے سے کارآمد لیا جا سکتا ہے۔ اور کنوں کے ساتھ سرسوں کے تیل کو ملا کے گھر میں استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے جو آپ دیکھیں کہ یہ پیاز ہے، پیاز کی ویسٹ کون سی ہے؟ پیاز کا اوپر کا چھلکا ہے وہ بھی ویسٹ ہے، درمیان والا ہے وہ بھی ویسٹ ہے، اس کی سمیل جو ہے وہ بھی ویسٹ ہے۔ سمیل سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں، اچھا، اس سے نزلہ زکام، یہ کرونا جیسی بیماری جو ہے نا یہ ختم ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو اسی طریقے سے آپ کوئی بھی ویسٹ لیں، وہ ویسٹ اصل میں ہمارے نزدیک اور آپ کے نزدیک یا عوام کے نزدیک وہ ویسٹ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں پوٹاشیم بہت زیادہ مقدار میں پیدا کیا ہے۔ اس کی پوٹاش سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ کیلے کی ویسٹ ہے، کیلے کا چھلکا جو ہے ویسٹ ہے، اس کو گرینڈ کر کے جن عورتوں کے جن بچیوں کے منہ کے اوپر کل نکلتے ہیں یا کل چھائیے ہیں یا یہ آنکھوں کے نزدیک ان کے وہ کالے کالے سے دبے پڑ جاتے ہیں، تو وہ اس کو استعمال اس طریقے سے کر سکتی ہیں کہ اس کو گرینڈ کر کے تو اس کو استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، جب بھی وہ گرینڈ کر کے اس کو استعمال کریں گی، منہ کے اوپر لگائیں گے، کم از کم جو ہے نا 15 دن کے اندر اندر وہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ زیادہ ہوں گے تو 1 ماہ لگے گا۔ اگر 1 ماہ میں جتنے کیلے کھا کے اس نے یہ کیا ہوگا، اگر ٹھیک نہ ہو تو میں اس کا علاج فری کروں گا۔ اچھا سر، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ کمرشل لیول پر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ ویسٹ یوز کر رہے ہیں؟ میں دنیا جہان کی جو بھی ویسٹ ہے، ہمارے پاکستان میں جو بھی ویسٹ ہے، سبز منڈیوں کی ویسٹ ہے، اس کو بھی میں نے اپنا عمران خان صاحب سے بھی بات کی ہے اس کے بارے میں۔
میں نے وہاں تک لیٹر پہنچایا ہے، ٹھیک ہے، وہ لیٹر ان کو پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے یہ ان کا معاملہ ہے، گورنمنٹ کا معاملہ ہے۔ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے کہ وہاں تک لیٹر پہنچایا کہ سبز منڈیوں کے ہم کروڑوں روپیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی ویسٹ سے بہت اچھی کھاد تیار کر کے زمیندار کو یہ سبسڈی کریں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ جو گوبر ہے، گوبر سے کھاد بن سکتی ہے، مرغی کھانے کی روڑی سے کھاد بن سکتی ہے، یعنی کہ ہر چیز سے اچھی زراعت چل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے گروپوں میں لوگوں کو، زمینداروں کو مشورے بھی دیتا ہوں، ان کو کامیابی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 60 من گندم نکل گئی، اتنی نکل گئی، میری گندم کبھی 60 من سے کم آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، 80 من، 85 من میری گندم نکلتی ہے۔ لیکن میں کیا ویسٹ استعمال کرتا ہوں، میں کھادیں استعمال نہیں کرتا، سپرے استعمال نہیں کرتا، میں زہر والی کوئی چیز استعمال نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، میں نے شروع دن سے یہ، اب تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آرگینک میں کسی کو بتانا نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، ابھی میں شوگر ملوں میں کام کرتا ہوں، رمضان شوگر مل میں سے میں کام کرتا ہوں، پاپولر آپ کے نزدیک جو ہے اس میں کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں سفینہ میں کام کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے میں تقریباً پاکستان میں 23 شوگر ملیں ایسے ہیں جس میں کام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے علم دیا ہے کہ فیلڈ میں زمینداروں کے لیے کون سے فائدہ مند ہے۔ اس کا گنا بڑھے گا تو زمیندار کا فائدہ، اگر اس میں چینی بڑھے گی تو مل کا فائدہ۔ میں دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ساری ملوں میں اور ڈسٹلری والوں کے جو ویسٹ ہے نا، ابھی میں کرسٹل لائن سے آیا ہوں، ٹھیک ہے، کرسٹل لائن میں واپس جانا ہے، وہاں پر میں نے ان کی جو ویسٹ ہے، پہلے تو وہ سیم نالے میں ضائع کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر میں نے اس کو واش کر کے تو بڑے اچھے طریقے سے وہ کھاد تیار کی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایسے ہے کھاد، آپ نے تو ویسے بھی دیکھی ہے، جی، بالکل، کیونکہ آپ نے وہ دیکھا ہے جو کنولے میں ان کی پڑی تھی، ٹھیک ہے، تقریباً 1.5 ماہ کا پودا جو تھا نا، وہ ایسے تھا کہ دوسرا پودا چھوٹا تھا تو دوسرا جو جس کو وہ پڑی تھی وہ بڑا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، جو ویسٹ چیزوں سے آگے ان کو قابل استعمال کرنا ہے، اس کا پاکستان میں کیا سکوپ ہے اور باہر کی دنیا میں کیسے کام ہو رہا ہے؟ اصل میں باہر کی دنیا میں بہت زیادہ ہے، ویسے تو مجھے کئی دفعہ باہر سے بہت کالیں آتی ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں آ جائیں یا ہمارے لیے کام کریں، تو میں ان کو یہی بول دیتا ہوں بس مجھے ضرورت ہے پاکستان میں۔ جی، پاکستان میں جو بھی کام کرتا ہوں، میں تقریباً 500 سے اوپر جو ہے نا وہ بایو میں پروڈکٹ تیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں ٹیکنیکل کالج سمن آباد بچیوں کو پڑھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ اس لیے پڑھاتا ہوں کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے وہ کمائی کر سکیں، بچیاں بھی جو بھی میرے ساتھ رابطہ کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایسا کوئی ایک چیز کے اوپر وہ کام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے وہ اس کو پورا کر لے تو پھر دوسرے میں کر لے تو وہ گھر بیٹھ کے بھی کما سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں اصل میں ہر گھر کو یہ کہتا ہوں کہ بایو فرٹیلائزر آپ نہیں بنائیں، ٹھیک ہے، وہ گھر پر بن سکتی ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے باہر سے لینی۔ پھر وہ جو اس نے سبزی بیجنی ہے وہ گھر پر ہی بیج سکتے ہیں، چھت کے اوپر سبزی بیجے، وہ آرگینک ہوگی۔ یہ بیماریاں جو ہے نا، یہ کینسر کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری آرگینک کے اوپر آ جائیں گے تو یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ آرگینک کو پرموٹ کرنے میں آپ کو سیریس نظر آتے ہیں یا ابھی تک اس میں اتنا کام نہیں ہو رہا؟ اصل میں جیسے وہ پنجابی لفظ محاورہ ہے نا، گلاں بہت تے کم کوئی نہیں۔